جب عشرہ ذی الحجہ کی اتنی فضیلت اور برتری ہے تو ان ایام میں مستحب اعمال کیا ہیں جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا عمل جو اس مہینے کی مناسبت سے ہے، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی. یعنی اللہ رب العالمین نے اگر توفیق دیا ہے، استطاعت دیا ہے، تو سب سے پہلے حج کے ارکان کو ادا کیا جائے، مناسک حج ادا کیا جائے اور عمرہ ادا کیا جائے. تو یہ سب سے جو ہے بہتر اور مناسب چیز ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ایک عمرہ آدمی نے کیا، اس کے سال بھر، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال بعد بھی ایک عمرہ کیا، تو جب بھی دوسرا عمرہ کرے گا تو ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے ان تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک اس کے درمیان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. والحج المبرور، اور حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. اب رہا سوال کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عوامی لیول پہ جو بات مشہور ہے کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں عرفہ کا دن جمعہ کے دن ہے. یعنی جس سال عرفہ جمعہ کو پڑے وہ حج مبرور ہے، یا حج اکبر ہے. حج اکبر بھی کہتے ہیں اس کو، بڑا حج. لیکن ایسا نہیں، حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں کوئی نسیان نہ ہو، کوئی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی. یعنی تمام حج طریقے نبوی کے مطابق کیا جائے، اور جو تمام قسم کے گناہوں سے، ریا ہے یا فسق و فجور ہے یا اس طرح سے اور بھی جو گناہ ہے، نافرمانی ہے، ان تمام سے بچا جائے، اور شروع سے لے کر کے آخر تک سراپا نیک اعمال و کردار سے جو معمور ہو اس کو کہا جاتا ہے حج مبرور. حج مبرور جو ہے کیسے پتا چلے گا؟ چلو مان لیا کہ ہم نے پورا عمل حدیث کے مطابق کیا، یعنی حج کے سارے ارکان احرام اور تلبیہ سے لے کر کے اور لاسٹ 13ویں ذی الحجہ کو جمرہ کو کنکری مارنے تک اور طواف وداع کرنے تک سارے کام ہم نے A to Z سنت کے مطابق کیا، تو کیا وہ حج مبرور ہو گیا؟ ایک اس پہ فسق و فجور نہیں پایا گیا، ایک بھی نافرمانی گناہ نہیں پایا گیا، سارا کا سارا نیک اعمال اور نیک کردار پہ سے معمور رہا. تو حج مبرور ابھی بھی نہیں ہوا. یہ ایک پوائنٹ پائی گی. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ حج کے لیے جاتے ہوئے جو اخراجات ہیں، جو ہمارے لباس ہیں، ہمارے خوراک ہیں، ہمارے ٹکٹ کا، ویزے کا، فلائٹ کا جو پیسہ ہے وہ سارا حلال کمائی کا، اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ لگا ہوگا. یعنی ایک دم جس کو اپنے یہاں معاشرتی زبان میں کہہ لیجیے وائٹ منی ہو، بلیک منی نہیں ہو. جو سرکار کی نگاہ میں بلیک منی ہوتی ہے وہ والا الگ ہے. اسلام کی نظر میں بلیک منی نہ ہو، یعنی حرام نہ ہو، بالکل وائٹ ہو، ایک دم حلال کا ہو، 100% حلال کی رقم سے، حلال پیسے سے کما کر کے اور حج کے لیے جائے، اور حج کے اعمال میں کسی طرح کی کوئی نافرمانی، کوئی فسق و فجور، کوئی فحش گوئی وغیرہ نہ ہو، تب جا کر کے وہ حج مبرور ہوا. پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان کے بارے میں علماء نے ذکر کیا ہے
کہ حج مبرور کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ آدمی کے حج کرنے کے بعد اس کے نیچر، اس کے اعمال کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر تبدیلیاں آ گئی تو وہ ایک علامت، ایک پہچان ہے کہ اس کا حج مبرور ہے۔ اگر وہ پہلے نیک اعمال میں روزہ، نماز یا اور کوئی دیگر چیزیں جس کا پابند نہیں تھا، پابندی کرنے لگا، یا پہلے پابند تھا لیکن تھوڑا بہت اب اس میں اور زیادہ کرنے لگا، پہلے فرائض کا پابند تھا اب نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگا، اس کی اگر حالتیں بدل گئی ہیں تو وہ ایک علامت، ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس کا حج مبرور ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ آج اکثریت، خاص کر کے بمبئی کی جو حالات ہیں، اس پہ رونا آتا ہے کہ اکثریت جو حج کرنے جاتے ہیں، اگر ان کو حج نہ کہہ کر کے پکنک کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، اکثریت۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، سگریٹ نہیں چھوٹتا، حج کر کے آتے ہیں، گٹکا نہیں چھوٹتا، حج کر کے آتے ہیں، داڑھی موڑنا نہیں چھوٹتا، حج کر کے آتے ہیں، پینٹ پیجامہ ٹخنے کے اوپر نہیں ہوتا، حج کر کے آتے ہیں، گالی دینا نہیں چھوٹتا، حج کر کے آتے ہیں، چوری بےایمانی نہیں چھوٹتی، حج کر کے آتے ہیں، دھوکہ دینا نہیں چھوٹتا، حج کر کے آتے ہیں، فراڈ کرنا نہیں چھوٹتا۔ سارے اعمال جو حج پہ جانے سے پہلے تھے وہ سارے اعمال ابھی بھی پائے جا رہے ہیں۔ ہاں 2-4 دن، ایک ہفتہ دکھتا ہے مسجد میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے، اس کے بعد پھر 1-2 ہفتہ کے بعد وہی روش، وہی پرانی بے ڈنگ کی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اکثریت ہی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو حاجی کہلوانے کے لیے بھائی حج کرنے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا، ہم نام لیا بھائی، جو نے پہلے سے ہنسی مذاق تھے، بے تکلفات تھے، تو نام لیا تو کہا حاجی فلاں، تو میں کہا نمازی فلاں نہ کہوں؟ کہا کیا مذاق ہے؟ میں کہا مذاق میں نہیں کر رہا ہوں، مذاق تو تم کر رہے ہو، تم نے زندگی میں ایک حج کیا تو حاجی فلاں کہہ رہے ہو، اور میں تو ڈیلی 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو نمازی فلاں کیوں نہ کہوں میں؟ زکاتی فلاں کیوں نہ کہوں؟ ہر سال زکات دیتا ہے آدمی، اس کو زکاتی فلاں کیوں نہ کہا جائے؟ ہر سال رمضان کے روزہ رکھتا ہے، اس کو رمضانی فلاں کیوں نہ کہا جائے؟ تو یہ جو ہے نام ٹائٹل کے لیے، حاجی لکھانے کے لیے، الحاج فلاں، حاجی فلاں، تو یہ حاجی صاحب کہلانے کے لیے، حجی کہلانے کے لیے جو حج کیا جاتا ہے، یہ بھی حج مبرور نہیں ہے، ریا ہے، شہرت ہے، نمود ہے۔ اس لیے اگر پہلے آپ عبد الرحمن عبداللہ تھے تو حاجی کرنے کے بعد بھی عبد الرحمن عبداللہ ہی رہے۔ پہلے اگر آپ جو ہے خواتین، اگر عائشہ خدیجہ صفیہ تھے تو حج کرنے کے بعد بھی عائشہ خدیجہ صفیہ رہی ہے، حجن فلانی مت کہلوائیے۔ یہ حجن اور حاجی جو کہنے کا یہ جو بھوت چڑھا ہوا ہے، یہ ہمارے عمل کے اخلاص کو مٹا دیتا ہے، اور حج مبرور کے ہونے سے اس کو رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حاجی اور حجی کہلوانے کے لیے حج نہ کریں۔ تو یہ حاجی اور حجی کہلوانے کے لیے اگر حج کریں گے تو یہی ہوگا، حج مبرور نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج مبرور کی پہچان یہی ہے کہ حج سے آنے کے بعد وہ آدمی پہلے سے اس کی اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو چینج کر لے، پہلے سے زیادہ نیکیوں کی طرف، دین کی طرف اس کی رغبت ہو جائے، تب امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا حج مبرور ہے۔ اور اگر پہلے ڈھنگ کے، پہلے طریقے پہ ابھی بھی چل رہا ہے تو، اور تھوڑی بہت یا تبدیلیاں بھی کر لی کہ پہلے شیو کرتا تھا، اب کترتا ہے داڑھی کو، خسخسی داڑھی رکھتا ہے۔ ہاں بھائی پہلے میں داڑھی نہیں رکھتا تھا، شیو کرتا تھا، ابھی دیکھو چھوٹی چھوٹی رکھ تو لیا ہوں۔ تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا بھی کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے، رسول نے جو عمل کو جیسے کہا ہے ویسے کرو، اور ورنہ جو ہے وہ اس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے عمل کو خراب مت کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر داڑھی کے سلسلے میں 7 سیغے یعنی 7 الفاظ استعمال ہوئے. 7 الفاظ، اتنا کسی اور عمل کے بارے میں زیادہ نہیں آتا. 7 الفاظ استعمال ہوئے داڑھی کے سلسلے میں، اور سارے الفاظ تعلیمات یا معلومات ہیں. تو سمجھ کے چلیے کہ سارے الفاظ جو ہے امر کے سیغے، اور امر کا سیغہ جب ہوتا ہے تو کیا مفہوم نکلتا ہے؟ بتا سکتے ہیں کیا مفہوم نکلتا ہے؟ امر اگر قرینہ سے خالی ہوتا ہے، امر قرینہ سے خالی ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے امر مطلق ہوتا ہے، تو وجوب کا فائدہ دیتا ہے. اگر امر کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے، امر مطلق ہے، تو امر مطلق وجوب کا فائدہ دیتا ہے. اور داڑھی کے سلسلے میں جو 7 الفاظ آئے ہوئے ہیں، 7 الفاظ امر کے ہیں، اور وہاں امر مطلق ہے. کسی امر کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے 7 الفاظ میں. تو کس کا فائدہ ہوا؟ وجوب کا. مطلب یہ نکلا کہ جس طرح سے نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اور دیگر وجوبات ہیں، قربانی واجب ہے، بعض مسلکوں کے اندر قربانی بھی واجب ہے، ابھی وہ بات بھی آگے آئے گی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے دیگر واجبات ہیں، اسی طرح سے داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، سنت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا داڑھی رکھنا سنت ہے، ہمارے عام ماحول میں سنت نہیں ہے. وہاں جو سنت کہا جاتا ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے یا داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں، وہ سنت سے مراد حکمی سنت نہیں ہے. وہ سنت سے مراد ہے وہ سنت طریقے کے معنی میں. دیکھیے سنت کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا تھا، ایک حکم اور ایک طریقہ. ایک حکم اور ایک طریقہ. جس سے مثال لے لو، ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھا، پھر عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے. ظہر کی نماز آپ نے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھا ہوگا، اس کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے. یا اسی طرح سے کوئی بھی نماز لے لو، تو کوئی بھی نماز جو